بخاری شریف کی یہ پہلی حدیث ابھی اس بچی نے پیش کی ہے، اس کی عبارت کو پڑھا ہے۔ یہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، اور بخاری شریف قرآن کریم کے بعد تمام احادیث کتب کے اندر سب سے معتبر اور مستند کتاب سمجھی جاتی ہے۔ بے شک امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی اس بخاری کے اندر جن تمام احادیث کا انتخاب کیا ہے، اولاً انہوں نے اس حدیث کو مقدم کیا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ امام بخاری علیہ الرحمہ ایک بڑے درجے کے عالم، فاضل، زہد و تقوی، زہد و ورع کے لحاظ سے اپنے ہم عصر علماء میں سب سے مقدم سمجھی جانے والی شخصیت اور ذات گرامی ہے۔ آپ کا نام محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم المغیرہ البخاری، یہ آپ کا نام نامی اسم گرامی ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کی پیدائش مبارک، آپ کی ولادت مبارکہ 194 ہجری کو ہوئی ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ بچپن ہی سے ایک عجیب شخصیت کے حامل تھے۔ آپ کی ذات گرامی بچپن ہی سے زہد و ورع کی زندگی کو آپ نے اپنایا۔ مختصر سی چھوٹی سی زندگی میں آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ والدہ محترمہ نے علمی شوق کو دیکھتے ہوئے، آپ کی علمی کامیابی کو دیکھتے ہوئے، امام بخاری علیہ الرحمہ کی والدہ محترمہ نے علم حدیث کے لیے آپ کو دور دراز کے اسفار کرائے۔ تھوڑی عمر کے اندر ہی اچانک آپ کی بینائی بھی زائل ہو چلی ہے۔ والدہ محترمہ کو بڑا صدمہ اور رنج و غم ہوا کہ کیا ہونا چاہیے، میرے بچے کو تو علم کا شوق، علم حدیث کا شوق بہت ہی اہم ہے۔ چنانچہ آپ کی والدہ محترمہ کی منت و سماجت، الہا وزاری کے سبب خواب کے اندر والدہ محترمہ کو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بشارت ہوئی، زیارت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے بیٹے کی بینائی کو سونپ دیا گیا ہے، واپس کر دیا گیا ہے۔ آپ بینا ہو گئے۔ آپ نے نہایت ہی اہم کام اپنی زندگی کے انجام دیے ہیں۔ تقریباً 62 سال کی آپ کی عمر ہوئی ہے۔ ایک بڑا کام بخاری شریف کو لے کر کے امام بخاری علیہ الرحمہ نے کیا ہے۔ آپ کی بہت ساری تصانیف ہیں، بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ ان میں سب سے معتبر اور مستند کتاب جو نسخہ کیمیا آپ حضرات کے سامنے ہے، جس کو آپ بخاری کے نام سے، صحیح بخاری کے نام سے آپ جانتے ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کا 256 ہجری کے اندر انتقال ہوا ہے۔ آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ تقریباً 62 سال کی آپ نے عمر فرمائی۔ یہ مختصر سے حالات امام بخاری علیہ الرحمہ کے تعلق سے۔ سب سے پہلے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کا انتساب رب کائنات کی اہم کتاب قرآن مجید کی جانب کیا ہے۔ شروع کے اندر آپ نے آیت مبارکہ کو پیش کیا ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ آیت مبارکہ کے اندر وحی کا اہم تذکرہ کیا گیا ہے۔ وحی کیا چیز ہے؟ ایک لمبی تفصیل، لمبا عنوان ہے اس کا۔ مختصر انداز میں وحی کی 7 قسمیں علماء کرام نے، محدثین کی اصطلاح میں 7 قسمیں بیان کی گئی۔ ان میں مختصر عجیب طرح کی اس میں یہ بھی ہے کہ وحی کس چیز کو کہتے ہیں۔ وحی پیغمبر علیہ السلام پر بذریعہ جبرائیل قرآن کریم اس کی شہادت دیتا ہے، نزل بہ الروح الامین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس قرآن کریم کو جناب رسول اللہ علیہ السلام پر اس کا نزول ہوا، اس کی وحی ہوئی۔ اس کے بعد میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کا انتساب، اپنی کتاب کا آغاز ایک اہم حدیث سے کیا ہے۔ فرمایا گیا انما الاعمال بالنیات، یہ لوگوں عمل کا دار و مدار تو نیتوں کے اوپر ہے۔ یہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، اور بخاری شریف قرآن کریم کے بعد سب سے معتبر و مستند کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے کہ انسان جو بھی عمل کرے اس کے اندر اس کی جس طرح کی نیت ہے، اللہ کی جانب سے اس کے اسی طرح سے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ نیت کا دار و مدار ایک اہم چیز ہے۔
انسان جو بھی کام کرے محض اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے تو من جانب اللہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ نیت ایک اہم چیز، قرآن کریم کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اے لوگوں، اللہ کو تمہارے جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تو تمہارے تقوی، تمہارے دل کے قلبی رجحان کو دیکھتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اے لوگوں، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا لیکن تمہارے قلوب کی طرف دیکھتا ہے کہ دل کا قلبی رجحان کیا ہے۔ میرے ساتھ حضرت مولانا افتخار احمد صاحب قدس اللہ العالی حضرت تشریف فرمائے۔ ان کے حوالے سے ایک نکات میں اس حدیث کے اندر آپ حضرات کو تمام ہی طالبات کو بتلاتا چلوں۔ عمل کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ نیت اتنی اہم چیز ہے کہ کل اللہ کے دربار میں، رب کائنات کے دربار میں انسان کے اعمال کی مقدار کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ کیفیات کو دیکھا جائے گا۔ نکتہ سمجھیے گا، اللہ کے یہاں انسان کے اعمال کو گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا، یعنی دل سے، قلب سے اس کا قلبی رجحان کیا تھا، اس کا مقصد اس عمل کے کرنے میں کیا تھا، اس چیز کو دیکھا جائے گا۔ اگر انسان کے اعمال کو گنا جائے گا تو 20 حج کرنے والا آگے بڑھ جائے گا۔ اگر انسان کے اعمال کی مقدار کو دیکھا جائے گا تو تسبیحات کا زیادہ پڑھنے والا آگے بڑھ جائے گا، لیکن نہیں، اللہ کے دربار میں اصل انسان کے دل سے کیے ہوئے عمل کو، اس کے اخلاص کو دیکھا جائے گا۔ عمل کی کیفیات یعنی عمل کے اندر نیت کیا ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر نیت کا دخل عمل کے اندر نہ ہوتا تو عبداللہ ابن ابی کبھی بھی جہنم رسید نہیں ہوتا۔ توجہ سے سنیں، مختصر انداز میں اس بات کو بتلا کر اپنی بات کو میں ختم کروں۔ اگر عمل کے اندر انسان کے نیت کا دخل نہ ہوتا تو عبداللہ ابن ابی کبھی بھی جہنم رسید نہ ہوتا۔ وہ کلمہ تو پڑھا تھا اس نے، اور کون کہتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمازوں کی پابندی کرنے والا ابن ابی ہے، آپ کے سامنے زانوے تلمس طے کرنے والا ابن ابی ہے، لیکن دل کا قلبی رجحان درست نہیں تھا، نیت درست نہیں تھی، نیت کے اندر کھوٹ اور فساد تھا، اس لیے جہنم رسید ہو گیا۔ عبداللہ ابن ابی کا آخری وقت ہے، مرگ قریب ہے، موت کا وقت قریب ہے، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہتا ہے، حضرت عبداللہ مسلمان ہے، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، دل کے قلبی رجحان کی بات چل رہی ہے، نیت کی بات چل رہی ہے، اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے اسی حدیث کو مقدم کیا ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اگر نیت ابن ابی کی درست ہوتی تو جہنم میں نہ جاتا۔ حضرت عبداللہ سے اپنے بیٹے سے کہتا ہے، جو مسلمان ہے حضرت عبداللہ، ان سے کہتا ہے کہ جاؤ محمد علیہ السلام کے پاس جاؤ، میرا آخری وقت ہے، میری تمنا اور خواہش یہ ہے کہ آپ کا جو کرتا، جو زیبتن آپ فرمائے ہوئے ہیں، اس کے اندر میری تجہیز و تکفین فرمائی جائے۔ بیٹا حضرت عبداللہ جاتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں اور کہتا ہے یا رسول اللہ، ابا جان کا آخری وقت ہے، میرے ابا کی تمنا اور خواہش یہ ہے کہ آپ جو کرتا زیبتن فرمائے ہوئے ہیں اس کرتے کو میرے ابا کے لیے عنایت فرما دیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جبہ مبارک آپ پہنے ہوئے ہیں اتار کر کے اس کے بیٹے حضرت عبداللہ کے حوالے کر دیا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ابن ابی کی نظر کہاں پہنچ رہی ہے؟ آپ بھی تو بزرگوں سے تبرکات حاصل کرتے ہیں، ابن ابی کی نظر کہاں پہنچ رہی ہے؟ اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت کہاں پہنچ رہی ہے؟ اگر پوچھنا ہے تو پوچھئے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، آپ کے جبے کی مبارک، آپ کی پگڑی کی مبارک کیفیات کی اگر معلوم کرنا ہے تو پوچھئے فاطمہ الزہرا سے۔ فاطمہ الزہرا بچی ہے، چھوٹی سی بچی ہے، بچپن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر
آپ اپنی دستار مبارک کو اتار کر برابر میں رکھ کر کے وضو فرما رہے ہیں. فاطمہ دوڑتی ہوئی آئی ہے, ابا کی پگڑی کو شوق میں اٹھا کر کے سر پر رکھ لیا. رب کعبہ کی قسم, فاطمہ کا پگڑی کو رکھنا تھا, فاطمہ کو لوح محفوظ تک کا نظر آ گیا. توجہ, ابن ابی کی نظر کہاں پہنچ رہی ہے؟ کسی مرنے والے کا جسم ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیران آپ کا کرتا مبارک ہو, کیا خیال ہے آپ کا؟ لیکن ابن ابی کو یہ چیز نہیں کام آ سکی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پھر تھوڑی دیر کے اندر بیٹا آیا کہ ابا کا انتقال ہو گیا, اور فرمایا یا رسول اللہ, ابا جان کی آخری تمنا اور خواہش یہ بھی تھی کہ آپ میرے ابا کی نماز جنازہ پڑھا دیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کا دامن تھام لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ, آپ اس منافق کی نماز جنازہ پڑھائیں گے جس نے ہر موقع پر آپ کی توہین اور تذلیل کی ہے, جس نے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان عظیم باندھا ہے, آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ ہرگز نہیں. رب کی قسم, فاروق اعظم کی جو رائے فاروق اعظم کی زمین پر ہے, جو رائے فاروق اعظم کی فرش پر ہے, وہی رائے رب کعبہ کی عرش پر ہے. آیت کریمہ کا نزول ہو گیا, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے محمد, اس منافق کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھائیے. بہرحال بات کو طول نہ دیتے ہوئے, نیت کے اندر کھوٹ تھا, اس لیے اس کو کوئی بھی چیز, اس کا کوئی بھی عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازوں کا اہتمام کرنا ابن ابی کو کام نہ آ سکا. نیت کا اصل مدار ہے, اصل دار و مدار نیت کے اوپر ہے. ایک اہم موقع اللہ نے آپ کو, تمام ہی طالبات کو, ہم سب کو عنایت فرمایا ہے علم حدیث کے حاصل کرنے کا. علم کیا شے ہے, علم کیا چیز ہے, مختصر انداز میں بتلا کر اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ کرا کر میں اپنی بات کو ختم کروں. علم ایک اہم اور محترم شان شے ہے. قرآن کریم کے اندر جو سب سے پہلی وحی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے نازل فرمائی ہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ سب سے پہلی وحی جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر بدریہ ملائکہ, بدریہ فرشتہ, اس پہلی وحی آپ پر نازل فرمائی گئی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے, ایسے حالات کے اندر آپ تشریف لائے ہیں, اللہ نے آپ کو ختم نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر ایسے حالات اور ایسی تاریکی کے اندر مبعوث کیے گئے. دنیا کے ہر چہار جانب, ہر خطے کے اندر جہالت کا دور دورہ ہے. عرب کیا بلکہ تمام ہی ممالک کے اندر ایک عجیب سی تاریکی ہے. لوگ روشنی کے لیے پریشان ہیں, علم کی شعاع کے لیے لوگ پریشان ہیں. اور کیوں نہ ہو, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر کسی وحی کے آئے ہوئے دنیا کے اندر فرشتے کے وحی کو لائے ہوئے تقریباً 650 سال کا عرصہ ہو چلا ہے. سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر الزمان علیہ السلام کے مابین تقریباً 650 سال کا عرصہ بیت گیا ہے. ان حالات کے اندر دنیا عجیب سسک رہی ہے, عجیب طرح سے پریشان ہے. عرب کا دستور اور طریقہ یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر ابا کا انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا, اس کا بڑا بیٹا اپنی باپ کی منکوہا کو, اپنی ماں کو ایک چادر اڑا کر کے اپنے نکاح کے اندر کر لیا کرتا. عجیب طرح کے دور جہالت ہے. وہ ماں جس کے بدن سے پیدا ہوا, جس کی پستان سے دودھ پیا ہے, جو تھوڑی دیر پہلے اس کے باپ کی منکوہا تھی, اس کی ماں تھی, ایک چادر کے اڑا دینے سے اس کی بیوی بن جایا کرتی ہے. غزے کے عجیب حال, بیت اللہ کے اندر لوگوں نے 360 فٹ لا کر کے رکھ دیے ہیں. اتنا ہی نہیں, بیت اللہ کا ننگے اور برہنہ ہو کر کے طواف کرنا شروع کر دیا. ایسے عجیب گھناؤنے ماحول کے اندر یہی نہیں عرب کا حال نہیں بلکہ ساری دنیا, اس وقت کی سپر پاور طاقتیں, شاہ روم, شاہ فارس, روم اور فارس اس وقت کی سپر پاور طاقتیں ہیں.
ان کا حال یہ ہے، روم کے بادشاہ کا حال یہ ہے، اس کے یہاں پر اگر کوئی مہمان آتا ہے، دن بھر اس مہمان کی میزبانی کے لیے، ضیافت کے لیے عجیب طرح سے کھانوں کے پکوان تیار ہوتے ہیں۔ شام کو جب کھانے تیار ہو جاتے ہیں، لمبا سا دسترخوان سجایا جاتا ہے، شاہ روم حکم دیتا ہے، اپنے ایک نوجوان غلام کو پکڑواتا ہے، خوبصورت سے نوجوان غلام کو پکڑوا کر اس پر روئی لپیٹی جاتی ہے، اس پر کوئی تیل یا روغن چھڑکا جاتا ہے۔ شام کا وقت ہو چلا ہے، روم کا بادشاہ اور اس کا مہمان دسترخوان پر حاضر ہوتے ہیں، سورج غائب ہو چلا ہے، رات کا اندھیرا شروع ہو چلا ہے۔ وہاں پر دسترخوان پر اجالے کے لیے اس نوجوان کے اندر آگ لگائی جاتی ہے، وہ بلکتا ہے، سسکتا ہے۔ یہ روم کے بادشاہ کا حال ہوا کرتا ہے۔ غرضے کہ دنیا کا عجیب حال ہو چلا ہے۔ ایسے حال کے اندر اللہ نے ساری دنیا پر ہم پر رحم فرمایا اور عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا، جناب رسول اللہ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے۔ تقریباً 40 برس کی عمر آپ کی ہو چلی ہے، پہلی وحی کا نزول ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے محمد پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا ایک جمد سے، ایک خون سے۔ پیغمبر علیہ السلام پر غرضے کی یہ 5 آیتیں شروع میں نازل ہوئی۔ کیا مطلب ہے؟ آیت کا سب سے پہلی وحی اقرا کے روپ میں نازل ہوئی ہے، یعنی پڑھو۔ کیا مطلب؟ اللہ کو تو چاہیے تھا کہ دنیا کا عجیب حال ہے، ساری دنیا بت پرستی کے اندر ملوث ہے، اللہ کو تو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اس آیت کریمہ کا نزول کرنا چاہیے تھا۔ شرک سب سے بری چیز ہے، اللہ کو چاہیے تھا کہ دنیا کے اندر زنا خوری، شراب خوری پوری عام تھی، اللہ کو چاہیے تھا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اس آیت کا نزول پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کو تو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے جو منکرات ہیں، دوسری برائیاں ہیں، فحاشی عریانیت ہیں، اس کے تعلق سے، اس کے قبیل سے جتنی آیتیں ہیں ان کا نزول ہونا چاہیے تھا، لیکن نہ، اللہ نے سب سے پہلی وحی، سب سے پہلی جو آیت نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی انسانیت پڑھے گی، علم سیکھے گی، علم حدیث پڑھے گی۔ علامہ امام جابر بن عبداللہ علیہ الرحمہ بڑے صحابی ہیں، ان کی تفسیر کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ اقرا سے مراد علم قرآن، علم حدیث ہے، یعنی اللہ کو معلوم تھا کہ انسانیت علم سیکھے گی، پڑھنا اور پڑھانے کا آغاز ہوگا، یہ تمام تر برائیاں اور فحاشی ان کے اندر سے دور ہوتی چلی جائیں۔ پیغمبر علیہ السلام پر یہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام ہیرا پہاڑی سے اتر کر کے آپ اپنے گھر تشریف لائے ہیں، آپ کی عجیب سی حالت ہے، توجہ رہے، مستورات کا خواتین کا، طالبات کا کتنا اہم کردار رہا ہے علم کے سیکھنے اور سکھانے میں، یعنی اگر میں یہ کہہ دوں تو کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ نبی کے پہلے مدرسے کو، قرآن کریم کی اس تعلیم کو، علم حدیث کی اس تعلیم کو سب سے پہلی کھڑی ہوئی لے کر کے پیغمبر علیہ السلام کے شانہ بشانہ اگر کوئی ذات کھڑی ہوئی ہے تو وہ مستورات ہیں، سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں، آپ اپنی زوجہ سے فرماتے ہیں زملونی یا خدیجہ، زملونی یا خدیجہ، اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ۔ آپ کو تھوڑا ہوش ہوتا ہے، آپ کی زوجہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے اے میرے پیارے شوہر بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اے خدیجہ آج تو میرے ساتھ عجیب سی بات پیش آئی ہے اور مجھے تو یہ خطرہ ہوا چلا ہے کہ آج میری جان چلی جائے گی۔ آئے ہائے رب کعبہ کی قسم، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک عجیب انداز میں آپ کو دلاسا اور سہارا دیتی ہیں اے میرے شوہر آپ تو غریبوں کے داد رساں ہیں، آپ تو یتیموں کے داد رساں ہیں، آپ کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں نبی علیہ السلام کی اس پہلی وحی کو، اس قرآن کریم کی تعلیم کو، اس حدیث کی تعلیم کو سب سے پہلے جو شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے وہ ایک عورت ذات ہے جن
کا نام امام اسم گرامی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، آپ انہی کی جانب منسوب ہیں۔ بڑی خوش قسمت ہیں آپ حضرات، بڑی سعادت مند ہیں آپ حضرات کہ نبی کی اس تعلیم کو لے کر کے آپ کھڑی ہوئی۔ بہرحال امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی اس کتاب کے اندر سب سے پہلے اس حدیث کو پیش کیا ہے کہ انسان کی جیسی نیت ہوگی ویسے عمل کا جزا اور سزا اس کو ملتا رہے گا۔ اجر و ثواب کا مستحق انسان اپنی نیت کے لحاظ سے رہے گا۔ حدیث پاک کو ملاحظہ فرمائے، حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرني محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع القمر بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بیان کیا ہم سے حمیدی نے، فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا سفیان نے، سفیان بن عیینہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا یحییٰ بن سعید الانصاری، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی محمد بن ابراہیم التیمی نے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا علقمہ ابن ابی وقاص اللیثی سے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر تشریف فرماتے اس حال میں وہ فرماتے ہیں یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو بیان فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات کہ لوگوں عمل کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، وانما لامرئ ما نوى انسان کو اس کی نیت کے بقدر اجر و ثواب ملتا ہے۔ فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها جس کی نیت ہجرت کی دنیا کی جانب اس کے کمانے کی جانب ہے، او الى امرأة ينكحها یا کسی کی نیت اس عورت کی جانب کسی عورت کی جانب کے جس سے اس کو نکاح کرنا ہے، فہجرته الى ما هاجر الیہ بس اس کو اس کی نیت کے مطابق اجر و ثواب ملے گا جس کی جانب اس نے ہجرت کی ہے، جس کی اس نے نیت کی ہے۔ یہ حدیث پاک امام بخاری علیہ الرحمہ نے سب سے مقدم رکھی ہے۔ اس کے اندر ایک چیز کی اور نشاندہی الی دنیا یصیبها یعنی ہجرت کیا چیز ہے؟ ہجرت کہتے ہیں انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ کے چھوڑ دینے کا نام ہجرت ہے۔ آپ اپنے گھروں سے علم حدیث سیکھنے کے لیے یہاں پر اس مدرسے کے اندر اس جامعہ کے اندر آئی ہیں، اس کو بھی ہجرت ہی کہا جائے گا، لیکن ہجرت کا ہجرت کا اطلاق محدثین کی اصطلاح میں اصل ہجرت کا اطلاق انسان علم حدیث سیکھنے اور سکھانے کے لیے دور دراز کا سفر کرے، کسی دوسری جگہ کی طرف انسان چل کر کے جائے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کا لقب حضرات صحابہ کرام کو ہجرت کے تعلق سے دیا ہے۔ دوسری بات او الی امرأة ينكحها یا کسی ایسی عورت کی چاہت میں انسان ہجرت کرے۔ ام قیس نامی ایک عورت پیغمبر علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی کی نیت اس عورت سے نکاح کرنے کی تھی، انہوں نے اس عورت سے اپنی نکاح کی خواہش کی۔ ام قیس نامی اس عورت نے کہا کہ پہلے ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تب میں آپ سے نکاح کروں گی۔ تو اس شخص نے اس صحابی نے اس عورت کے نکاح کے متعلق تعلق سے ہجرت کی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو جب اس بابت معلوم ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا او الی امرأة ينكحها فہجرته الی ما ہاجر الیہ انسان جیسی نیت کر کے کسی طرح کا سفر کرے گا، ہجرت کرے گا، اس کو اسی کے مطابق اجر و ثواب ملے گا۔ یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق فراہم فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا ہے اگر کچھ گستاخی ہو گئی ہے رب کائنات ہم سب کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں حضرت سے گزارش کروں گا مختصر سی حضرت دعا فرما دیں۔
بعدہ انشاءاللہ طالبات ان کی جو اساتذہ حضرات ہیں وہ اپنے اس پروگرام کو پائے تکمیل تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچائیں۔